ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد مثل من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل خرج العدو في إثره حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات چل رہی تھی کہ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، عبادت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر دل دماغ آنکھ اور زبان کو اللہ کی معصیت اور اس کے گناہوں کے کرنے سے نہ روکے، تو اس عبادت اور اللہ کے ذکر کا فائدہ میسر نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں قبولیت میسر نہیں ہوگی۔ روزے دار روزے کے ساتھ اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے دن کو گزارے۔ لیکن یہ بات آئی تھی کہ گناہوں کی طرف آدمی بڑھتا کیوں ہے، آدمی چلتا کیوں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام گناہ ہے، تو یہ بتایا تھا کہ شیطان کو جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ عالم ازل میں جب فرشتوں کو اور جنت کے رہنے والوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا تھا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ جب یہ حکم ہوا کہ جنت سے نکل، تو ایک دعا کی اور کہا کہ مجھے زندگی دے دے، اور جب اللہ نے اس کی دعا کو سن کر زندگی دے دی تو اس نے خم ٹھوک کر کہا تھا کہ میں بھی اس کو جنت کے راستے پر موت کے وقت تک لگنے نہیں دوں گا، جہاں تک میرا داؤ چلے گا چلاتا ہی رہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خم ٹھوک کر کہا
بعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت الأرواح في أجسادهم۔ اے اللہ، میں آپ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آدم اور آدم کی اولاد کی جب تک جان میں جان رہے گی تب تک میں تیرے راستے سے انہیں ہٹاتا ہی رہوں گا۔ پھر شیطان کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، باوجود ہے کہ وہ دشمن ہے، لیکن دنیا تو امتحان کا گھر ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کو ایسی طاقت دی ہے۔ فرماتے ہیں یجری من الانسان مجری الدم، آدمی کے جسم میں جہاں جہاں خون دوڑ سکتا ہے شیطان بھی وہاں وہاں پہنچ سکتا ہے، اور خون تو ہمارے جسم کے ہر حصے میں دوڑتا ہے۔ پھر جسم کا نظام ہے کہ دوڑتے دوڑتے دل، جس کی حکومت ہے اس جسم پر، وہاں خون پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ ایک سرکولیشن ہے خون کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں، انسان کے دل میں شیطان کی پہنچ ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے وہ ہمارے دل پر حکومت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دل کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی طاقت اس کے اندر ہے، وہ وہاں پہنچ کر اپنا کام کرے گا۔ تو اب یہ بات بڑی مشکل ہو گئی کہ انسان اتنا کمزور اور اس کا دشمن اتنا طاقتور، ایک تو دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے آخر تک ہر آدمی کو موت ہے مگر دشمن زندہ ہے۔ پھر اس دشمن میں طاقت ایسی ویسی طاقت کہ انسان یہ رگ و پے کے اندر، ایک ایک نس میں، ایک ایک رگ کے اندر پہنچنے کی اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، یہاں تک کہ دل تک پہنچنے کی طاقت ہے، دل میں وسوسے پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ تو یہ کمزور انسان اپنے اتنے طاقتور دشمن سے بچے کیسے، اور دشمن کو مات کیسے دے، اور اس کے وسوسوں سے، اس کی دشمنی سے نکل کر اللہ کے سائے میں آئے کیسے۔ تو اللہ نے انسان کو ایسا مجبور نہیں بنایا، بلکہ وہ راستے، جن راستوں کو اپنا کر، اس راستے پر چل کر وہ اپنے اتنے طاقتور دشمن کو مات دے سکتا ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو وہ راستے بھی بتائے۔ اگر آدمی کمزور، اتنے طاقتور مضبوط دشمن کو مات دینا چاہے تو اللہ کی عنایت، مہربانی، اس کی مدد اور اس کی نصرت کسی وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے وہ اسی چیز کو بتا رہی ہے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مثال دے کر فرماتے ہیں، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال دے کر فرماتے ہیں، ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر جانا چاہتا ہے، بازار، کسی دوسرے شہر میں، اور دشمن اس کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، نکلے گا تو میں اس پر وار کروں گا، چھپا ہوا بیٹھا ہے، یہ آدمی نکلا اور جیسے باہر چلا، دشمن اس کے پیچھے دوڑا مارنے کے لیے، اور یہ جان بچا کر بھاگا، بھاگتے بھاگتے اس کو ایک بڑا مضبوط گھر یا قلعہ ملا، اور دروازہ اس کی قسمت سے کھلا ہوا تھا، پیچھے پیچھے دشمن ہے، یہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے، دروازے میں گھسا اور فوراً دروازے کو بند کر لیا، ٹکی لگا لی۔ اب دشمن دروازہ کھولنا چاہتا ہے، بڑا مضبوط دروازہ ہے، اس کی دیواروں پر چڑھنا چاہتا ہے، بڑی اونچی دیواریں ہیں، دیواروں کو توڑنا چاہتا ہے، بڑی مضبوط دیواریں ہیں، بے بس ہو گیا، اور اس آدمی نے قلعے میں گھس کر اپنی جان کو بچا لیا، اس کا دشمن بے بس ہو گیا، ناکام ہو گیا، مات کھا گیا، ورنہ وہ تو تاک لگائے بیٹھا تھا، نکلے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا، اور یہ نکلا بے خبر، یہ نکلا تو وہ بھاگا مارنے کے لیے، یہ جان بچانے کے لیے بھاگا، بھاگتے بھاگتے یہ اس کی تقدیر ہے کہ قلعہ مضبوط اور دروازہ کھلا ہوا، یہ اندر گھسا اور اس نے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا لی، اور اپنے آپ کو اتنے طاقتور اور مضبوط دشمن سے بچا لیا۔ یہ مثال دینے کے بعد اللہ کا نبی فرماتا ہے، كَذَلِكَ الْإِنسَانُ لَا يُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کان کھول کر سنو، اسی طرح سے اللہ کا نبی فرماتا ہے، انسان اپنے آپ کو شیطان جیسے دشمن سے بچا نہیں سکتا، اگر بچا سکتا ہے تو بس اللہ کے ذکر ہی سے بچا سکتا ہے، یعنی شیطان ہر وقت گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تیری آخرت کو برباد کرنے کے لیے رات اور دن تیرے پیچھے پیچھے ہے، تاکہ تجھے جنت سے اسی طرح محروم کر دے جیسے شیطان تیرے باپ کو سجدہ نہ کر کے محروم ہوا ہے۔
دے جیسے شیطان تیرے باپ کو سجدہ نہ کر کے محروم ہوا ہے، لیکن اگر بچنا چاہتا ہے تو تیرے سامنے ایک قلعہ ہے، اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ اس قلعے کی نہ دیواروں کو پھلانگ سکتا ہے تیرا دشمن، نہ توڑ سکتا ہے، اس کے دروازے تیری تقدیر سے کھلے ہوئے ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ تو اگر اندر چلا جائے گا تو شیطان جیسا دشمن ان دروازوں کو نہ کھول سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے۔ وہ قلعہ کون سا قلعہ ہے جہاں شیطان جیسے دشمن کو تو بے بس کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ قلعہ اللہ کے ذکر کا قلعہ۔ اسی لیے انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اور شیطان کو بے بس کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کرے گا، جتنا یاد کرے گا، جتنی کثرت سے یاد کرے گا، اتنا ہی شیطان پہ بس ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں غفلت ہے مومن کو اللہ کی یاد سے، وہاں شیطان کی حکومت ہے، اور جتنا مومن کو اللہ یاد ہے اتنا ہی شیطان پر قینچ اور بے بس ہے۔ جہاں ذکر اللہ ہوا شیطان بھاگا۔ فرماتے ہیں اذان ہوتی ہے تو سن نہیں پاتا، اللہ کا ذکر ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، شیطان سے نہیں سنا جاتا، بھاگتا ہے تاکہ اللہ کے ذکر کو سنے بھی نہ، اس کے کان تحمل بھی نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں اللہ کے ذکر۔ جب ختم ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے بچنا جبھی ممکن ہے جب ہر وقت مومن اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن جب مسجد میں جاتا ہے، قدم رکھتا ہے، اگر وہ کہتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، قدم رکھتے ہوئے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں اللہ جیسی طاقت رکھنے والی ذات سے کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو فرماتے ہیں شیطان ایک طرف بے بس ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، لو بھائی اس نے تو اس ذکر سے 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو مجھ سے تو محفوظ کر دیا۔ جہاں کہیں بھی شیطان ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا ذکر اللہ میں مشغول ہے، شیطان جیسا طاقتور دشمن وہاں راکھ کا ڈھیر ہے، بے بس، وہاں اس کا بس نہیں۔
یہاں تک کہ بیت الخلا ناپاک جگہ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیاطین نجس ہیں، یہ ان کی جگہ ہیں۔ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، آدمی جب جاتا ہے اپنی سطر کو کھولتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، شیطان تو وہاں رہتا ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب کس طرح بچے شیطان سے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بیت الخلا میں جانے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بری روحوں سے، شیطانوں سے، شیطان مردوں سے، شیطان عورتوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر اللہ کا ذکر کر لیا قدم رکھنے سے پہلے، فرماتے ہیں ستر ما بین اعین الجن و بین عورات بنی آدم، شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے بیت الخلا میں جانے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے جائے، بسم اللہ کہہ کے جائے، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو آدمی اپنی شرمگاہ کو کھولے گا مگر شیطان کے دست برد اور شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا، پردہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک خلجان قدرتی طریقے پر مومن کے دل میں پیدا ہو کہ مومن تو بہت کمزور ہے، عمر بھی کم ہے، 50 100 125 سال بھی کہاں کسے ملتے ہیں، ادھر دشمن اتنا مضبوط، اور رہتی دنیا تک زندہ رہنے والا انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ہر جگہ اپنا اثر ڈالنے کی طاقت رکھنے والا آدمی بچے کیسے؟ تو اللہ کو جتنی محبت آدم کی اولاد آدمی سے ہے، اپنی مخلوق میں کسی سے نہیں۔ اس نے اپنی پناہ کے راستے کھول دیے ہیں اور مومن کے لیے راستہ بتایا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا ذکر۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان کا داؤ نہیں چلتا، جہاں نہیں ہے وہاں شیطان کی حکومت ہے۔ اس لیے مومن کو اگر اپنی آخرت کو آباد رکھنا ہے، اللہ کی پناہ کو حاصل کرنا ہے، اتنے طاقتور شیطان سے بچنا ہے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے
اپنے گناہوں کی مغفرت میسر کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو یاد رکھے، اس کا ذکر کرے، یاد کرے اس کو، جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس کی رضا کے لیے کرے، اور جس کام کے لیے پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، کیا مطلب؟ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنے دل دماغ کو اس کام سے بچائے، رات اور دن بچائے، گھر اور باہر بچائے، شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ذکر اللہ کی اہمیت ہے، اور اگر نہیں بچائے گا تو اللہ کو نہ ایسے روزے دار کی روزے کی پرواہ ہے، نہ ایسے نمازی کی نماز کی پرواہ ہے، نہ ایسے حاجی کے حج کی پرواہ ہے۔ اللہ کی ذات تو مستغنی ہے۔ اگر ساری دنیا اللہ کے نیک بندی بن جائیں تو خدا کی خدائی بڑھتی نہیں ہے، اور ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے تو اس کے خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم ہی اس کی ذات کے محتاج ہیں، اس کی عنایت کے محتاج ہیں، اس کی مغفرت کے محتاج ہیں، اس کے احسان اور توجہ کے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان ہو کہ رمضان کے علاوہ ہر وقت، ہر زمانے میں، آدمی کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ کی یاد سے غفلت ہو، اور اگر غفلت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر شیطان کو لاد لے گا، شیطان کا شکار بنتا رہے گا، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ آخری سانس تک بھی چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ وہ تو عدو ہے، اور عدو بھی مبین ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، مارے آستین نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، دھڑلے سے دعویٰ کر کے آیا تھا اور قیامت تک اسی کے اوپر چلتا ہے۔ ہاں، مومن کے بس میں ہے کہ وہ اسے بے بس کر، اور وہ بس صرف ذکر اللہ ہے، اسی سے وہ پرہیز ہو سکتا ہے، اور اس کے داؤ سے، اس کے شر سے مومن اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، شیطان جیسے دشمن سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور جو غلطیاں گناہوں کو اپنانے میں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ نے جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم کو، جن سے جنت میں قصور ہوا تھا اور انہیں دنیا میں بھیجا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اس لیے جانتے نہیں تھے کہ گناہ ہو جائے تو اس کو معاف کیسے کرایا جائے، تو اللہ نے کرم فرما کر ان کے دل پر اتارا کہ یہ کہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ جانتے نہیں تھے کہ گناہ ہو جائے تو اس کو معاف کیسے کرایا جائے، تو اللہ نے کرم فرما کر ان کے دل پر اتارا کہ یہ کہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے گناہ کی بخشش کے لیے اپنے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات پائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بندہ نہیں جانتا تھا کہ بخشش کرائے کیسے، تو جس کی نافرمانی ہوئی اسی نے بتایا کہ یہ کہو تو ہم تمہاری نافرمانی کو بخش دیں۔ آدم نے کہے فتاب علیہ، اللہ نے بخشش فرما دی، ہم اس کی اولاد ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے دل و دماغ میں گناہ رچے بسے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہماری توبہ کو بھی اسی طرح قبول فرما جس طرح ہمارے باپ کی توبہ کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا